بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہے باز رہنے والی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے دل نہ لگایا، اس سے باز رہیں اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی۔ پھر آپ کی تربیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، لیکن اللہ کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتی تھیں۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کرایا گیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی اور فاطمہ بہت زیادہ محبوب تھے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کرایا گیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ہر حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے سیاہ اون سے کجوں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی: اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کا گناہ دور کر دے، تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوئی بات، کوئی کام یا کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کرتے دیکھتے تو فوراً بھاگے بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ حضور، فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمائیے کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مطلع کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کا عمل دیکھتی اور انہیں شک گزرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتی، اور جب تسلی ہو جاتی تو پھر خود بھی اس پر عمل ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی جو بیٹی مسلمان ہو گئی تھی وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک جب خبر پہنچی تو وہ پریشان ہوئیں، اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، اور وہ اوجڑی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ابو جہل کی جو بیٹی آئی ہے اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کر دیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، اور پھر تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، مگر ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے بیاہ کر لے تو اسے اختیار ہے، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کلیجے کا ایک ٹکڑا ہے۔ جو برائی اسے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے، اور جو ایذا اسے پہنچتی ہے وہ بھی مجھے پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوتن کی وجہ سے دین اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہوں، یعنی شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں مثلاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سوتن سے ایذا پہنچانے کا خدشہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایذا پہنچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچتی، جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سوتنوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بغض میں مبتلا ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض چاہے معاشی امور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کفر تک لے جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان چھوٹے بڑے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی، وہ مجھ سے خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں کلولا بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے۔ وہ آئے اور بتایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سے مٹی جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کرا دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے، اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہیں۔ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئیں۔ جب وہاں سے فارغ ہوئیں تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی ابا جی نے کان میں کہا تھا، جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر بلایا، میں تمہیں وہاں کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ زیادہ پریشان ہو رہی ہے تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی تو خوش ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے جیسا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا۔ پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن پاک کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ اللہ پاک ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔